مثنوی شریف نے بھیڑیا لومڑی والے واقعے میں شیر کے ساتھ جانے کا تذکرہ کرتے تھے. جو کچھ پیش آیا اس کو بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ یعنی اپنے فقیری گروہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، اسے سمجھو. اور یہ تمہارے لیے کیوں بہت لازمی ہے یا بہت ضروری ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو. یعنی ان دو جگہوں کو طے کیے بغیر، ان دو صفتوں کو اپنے ساتھ جوڑے بغیر فقیری نہیں حاصل ہوتی. ان دو صفتوں کو جوڑے بغیر فقیری نہیں حاصل ہوتی. تو ان دو صفتوں کے بغیر حاصل کیے فقیری حاصل نہیں ہوتی ہے اور اس کی بنیاد نہیں بنتی. بہت دھیان سے سنیے گا، نہایت ہی اہم مضمون ہے فقیری زندگی کے حاصل کرنے کا. جو سچ مچ چاہتا ہو، جو سوچ رہا ہو، جس کا ارادہ ہو کہ اسے حاصل ہو جائے، یعنی ایک بنیاد ہے کسی عمارت کے بنانے کے سلسلے میں. جسے بنیاد کھودتے ہیں زمین کے اندر 4-6 گز، اور پھر اس میں اینٹا پتھر بھرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو عمارت اٹھے اس کو مضبوطی حاصل رہے. اسی طرح کی ایک بات ہے جو ہماری فرما رہے ہیں. حضرت رومی فرما رہے ہیں کہ خداوند نے فرمایا، پاک پروردگار نے فرمایا کہ جو ہماری ذات میں فنا ہو جائے وہ اس بات سے بچا لیا جاتا ہے. جو ہماری ذات میں فنا ہو جائے وہ اس بات سے بچا لیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. ہماری ذات میں فنا ہو جائے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر سما جائے ایک نور، ایک طاقت پرم پتا پرمیشور کی سارے برہمانڈ کو گھیرے ہوئے نامعلوم زمانے سے، جس کے بارے میں کوئی کچھ بتا نہ سکا، موجود ہے اور موجود رہے گی. اس کی ذات پاک موجود رہے گی. اچیت اوستھا میں تھی، یعنی فنائیت میں تھی. خیال فرمائیں، یعنی فنائیت میں تھی، اچیت اوستھا میں تھی. اسے اپنے وجود کا خیال نہیں تھا، یعنی فنائیت میں تھی. اس کو اپنی صفات کا خیال نہیں تھا، یعنی فنائیت میں تھی. اس کو اپنے کسی شاہی کا، کسی شہنشاہی کا خیال نہیں تھا، یعنی فنائیت میں تھی. ذات پاک بلا کسی کائنات کے، بلا کچھ پیدا کیے ہوئے، بلا کسی سے پیدا ہوئے موجود تھی، یعنی فنائیت میں تھی. آپ سوچتے جائیں کہ فنائیت کتنی جگہوں کو گھیرے ہوئے. نہایت اچیت اوستھا،
अचेत से अचेत अवस्था, गुम, कतई गुम, यानी फना। किसी की मौत होती है, वो सूरत आपकी निगाहों से हमेशा के लिए ओझल होती है, उसका नाम है फना। फना की झपट आई और आपके साथ की कोई चलती फिरती सूरत ओझल हो गई आपकी निगाहों से, इसका नाम है फना। तमाम कायनातों को पैदा करने वाला, कायनातों के अंदर की तरह तरह के मखलूक की परवरिश करने वाला, अपने अंदर जब तक गुम था, अपने अंदर जब तक गुम था, अपने अंदर जब तक गुम था, ध्यान दें आप, अपने अंदर जब तक गुम था, यानी अचेत अवस्था में था, किसी तरह के चेतना की जागृति उसके अंदर नहीं थी, किसी तरह के चेतना की जागृति उसके अंदर नहीं थी। न वहां भूख का सवाल था, न प्यास का सवाल था, न पेट का सवाल था, न सूंघने का ख्याल, न चखने का ख्याल, न देखने का ख्याल, न बोलने का ख्याल, यानी मकाम फना में गुम था, खुद से खुद में गुम था। किसी ने गुम नहीं किया, खुद से खुद में गुम था, खुद से खुद में गुम था, अपनी हर सिफात से अचेतना में था। क्वालिटीज कितनी हैं, उसके अंदर शक्तियां कितनी हैं, उसके अंदर सामर्थ्य कितना है, इन सब से गुम था। इसका नाम है फना, इसका नाम है फना। न वहां मुशाहिदा है, न मुआयना है, न तसव्वुर है, न जिक्र है, न फिक्र है, न दुआ है, न कुछ पढ़ना है, न जपना है, न सोना है, न जागना है। यानी जितने बड़े फकीर गुजरे हैं सूफी सिलसिले में, बड़े से बड़े लोग, इंतहाई बुलंद से बुलंद, ये इन्हीं मुकामात के रहे हैं कुछ दिनों तक। ये ख्याल रखिए, इन्हीं हालतों से गुजरने के बाद अपने को उस जात में, उस जात पाक में फना कर देने के बाद, जिस फना के बारे में अभी बता रहा था, उस जात पाक में फना कर देने के बाद, ये फना उनके लिए इसलिए जरूरी थी कि उस समंदर से एक कतरा अलग हुआ था। वो अगर अलग रहता, अलग ही रखता, अपने वजूद की तरफ ध्यान बांधे रहता कि मैं हूं या मैं भी हूं, मैं हूं या मैं भी हूं, तो उस समंदर से फैज पाने के लायक न बनता। रूहानी फैज पाने की आम किस्म की परवरिश अलग चीज है, ख्याल रखिएगा। आम किस्म की परवरिश अलग चीज है, उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो मखलूक की परवरिश हुक्म खुदा के मुताबिक अंजाम देते हैं।
انہیں پرورش سے مطلب ہے۔ قطرہ سمندر سے جڑنے کی فکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، صرف پرورش کا خیال ہے کہ جسے بھی زمین پر بھیجا گیا اس کی پرورش کی جائے، جسے زمین پر بھیجا گیا اس کی پرورش کی جائے، اور اس وقت تک پرورش کی جائے کسی طرح کی کوئی لعنت یا عذاب نہ اتارا جائے جب تک وہ کسی زمین پہ بسنے والی مخلوق کو تکلیفیں نہ پہنچا رہا ہو، اور ان تکلیفوں کو پہنچانے سے باز نہ آ رہا ہو۔ ایک عام بات ہے، ایک عام پرورش ہے جو اس طرح کے نظام سے جڑی ہوئی ہے، اس طرح کے انتظام سے جڑی ہوئی ہے، غیب کی دنیا کے ساتھ، غیب کی دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ایک خاص پرورش ہے۔ اس خاص پرورش کے لیے ضروری ہے کہ قطرہ جس سمندر سے، جس عظیم سمندر سے، جس نہ سمجھ میں آنے والے سمندر سے الگ ہوا، اس سے اپنے کو پھر سے جوڑ لے۔ لفظ دیکھیے حضرت رومی کا، فرما رہے ہیں کہ جو خدا نے فرمایا جو ہماری ذات میں فنا ہو جائے، جو ہماری ذات میں فنا ہو جائے تو وہ اس بات سے بچا لیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ روح کا سفر اپنے مرکز کی طرف، روح کا سفر اپنے مرکز کی طرف، روح کا سفر اپنے مرکز کی طرف، الگ ہونے والے قطرے نے محسوس کیا کہ ہماری الگ ہونے کے بعد جو حیثیت حاصل ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہم کچھ سالوں اس زمین پہ قید کی زندگی گزار کے اور ہمیشہ کے لیے بے صورت ہو جائیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا کی طرف طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہو جائیں، طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہو جائیں۔ اس فکر کے ساتھ انہوں نے اپنے کو اس راستے سے جوڑا جو ریاض کے ذریعے فقیری قاعدے کی عبادت کے ذریعے اس سمندر سے جڑنے تک پہنچنے کا پہنچنے کا راستہ دیتا ہے، راستہ دیتا۔ اگر اس طرف نہ گیا ہوتا، اس طرف دھیان نہ باندھا ہوتا، اپنے کو فنا کرنے کی طرف نہ بڑھایا ہوتا، اپنا وجود ہی لیے ہوئے، اسے سنبھالے ہوئے اس زمین پہ جینے کی خواہش رکھنے والا ہی اپنے کو بنائے رکھتا تو ایک دن موت کی جھپٹ آتی اور اسے سمیٹ کے اس دنیا سے بے صورت کرنے کے بعد دوسری دنیا کی طرف جبرن کھینچ لے جاتی، جبرن کھینچ لے جاتی۔
مرنے کی خواہش نہیں ہے، مرنے کی اچھا نہیں ہے، لیکن جبراً موت جھپٹ کے اسے کھینچ لے جاتی ہے دوسری دنیا کی طرف، اس کے کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں اس پہ طرح طرح کے عذاب اتارنے کے لیے۔ تمام رشیوں منیوں نے، پیروں نے، پیغمبروں نے جو کچھ بتا رکھا ہے کہ اس طرح سے رہو گے تو سکھ پاؤ گے اور اس طرح سے رہو گے تو دکھ پاؤ گے، اس کو سنی انسنی کر کے جینے والا، سنی انسنی کر کے جینے والا، اپنی مرضی کے مطابق اپنے کو خوش رکھنے والا، ہر حال میں ایک دن موت کی جھپٹ کا شکار ہوتا ہے اور جبراً اس دنیا سے اس دنیا کی طرف رخصت ہوتا ہے۔ فنا ہونے کے لیے بخوشی بلا کسی جبر کو محسوس کیے ہوئے وہی لوگ تیار ہوتے ہیں جن کے اندر یہ لپک موجود ہو پیدائشی طور پر کہ ہم اپنے اس جگہ سے، اس مرکز سے جڑ جائیں جہاں سے الگ ہوئے تھے، جہاں سے الگ ہوئے تھے، اپنے اس مرکز سے جڑ جائیں جہاں سے الگ ہوئے تھے۔ ایک رات دن کی خواہش، رات دن کی بے چینی، رات دن کی فکر، ایسوں کے ساتھ، ایسا جوہر رکھنے والوں کے ساتھ جڑتی ہے اور وہ اس وقت تک چین نہیں پا پاتے جب تک کہ اپنے اس مرکز سے جڑ نہ جائیں، اپنے اس مرکز سے جڑ نہ جائیں، اپنے اس سمندر سے جڑ نہ جائیں۔ حضرت رومی تاکیداً فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے اس طرح سے اپنی سوچ نہ بنائی، اپنے پیدائشی جوہر نہ رکھنے کی مجبوری سے، تو اس کو یاد رکھنا کہ تم ہر حالت میں اس زمین پر ہلاک ہو جانے والوں میں بنے رہو گے، ہلاک ہو جانے۔ ایک لفظ ہلاک استعمال فرمایا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو کچھ وجود کے ساتھ ہے وہ سب ختم ہو جائے، اور یہ وجود ختم ہو جائے۔ جو کچھ وجود کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے، وجود کے ساتھ جڑا ہوا، تمہارے وجود کے ساتھ جتنا کچھ جڑا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے تمہاری اس دنیا سے جبراً رخصتی کے بعد، اور تمہارا یہ وجود ختم ہو جائے۔ ہلاک ہونے کے معنی ہے۔ اور اگر تم نے اپنے کو فنا کے راستے سے جوڑا، بخوشی، برضا و رغبت، بلا کسی جبر اور اکراه کو محسوس کیے ہوئے خوشی خوشی اس سفر کو اپنے ساتھ جوڑا، اس پر قائم رہے، تو اس گروہ سے الگ تمہارا گروہ ہوگا جو ہلاک ہونے سے بچتا ہے، بچ جاتا ہے، ہلاک ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جیسے زمین پر تمام ولی کامل، فقیر کامل آج تک اپنی نشانیاں رکھتے ہوئے، 1000 سال کی داستانیں رکھتے ہوئے اس زمین پر سرسبز دیکھنے میں آتے ہیں،
ہزارہا لاکھاں کروڑہا اربہا مخلوق کی فریادیں سنتے ہیں، ان کی حاجت روائیاں کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں۔ فنا ہو جانے کے ساتھ جو نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، جتنا کچھ عطا کیا جاتا ہے، اس میں ایک سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کی طرف حضرت رومی اس شعر میں بیان فرما رہے تھے کہ ہلاک ہونے سے محفوظ رہو، ہلاک ہونے سے محفوظ رہو۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اور پھر فرما رہے ہیں کہ وہ مقام الا اللہ میں ہے، یعنی لا الہ سے گزر گیا، اور جو شخص الا اللہ میں داخل ہے وہ فانی نہ ہوا۔ اللہ یا اللہ کے ذکر کے بارے میں نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ لا الہ اور الا اللہ کے ذکر کے اثرات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ مقام حاصل کیا جو الا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ فنا نہ ہوا، فنا نہ ہوا۔ اتنا اہم مقام فقیری دنیا کا، اتنی اہم صفات رکھنے والا مقام کہ اگر کسی نے اپنے کو اس ذکر سے ایک مدت تک گزارا، اس کے ساتھ جوڑے رکھا، پہلے لا الہ کہا اور پھر الا اللہ کہا، اور صبح شام دوپہر رات پہروں اس کے دھیان میں گم رہا، خود سے خود کو ایک بڑی مدت تک، بڑے زمانے تک لا الہ کے مقام پر رکھا، ذات خداوندی نے خود کو، ذات خداوندی نے خود کو، خود سے خود کو اس مقام پر رکھا۔ ابھی اس میں پیش آنے والی تمام کوالٹیز بیان کر رہا تھا کہ جب فنا سے گزرے گا تو کیا کیا حالتیں پیدا ہوں گی، جن کا سالک سامنا کرتا ہے، جن کا سالک سامنا کرتا، وہ ایک نہ جانی ہوئی مدت ہے، کروڑہا برس ہے کہ اربہا برس ہے کہ خربہا برس ہے کہ اسنکھہا برس ہے۔ اس فنا کے سفر کی کتنی مدت ہے جو بالکل انجانی ہے، لیکن فقیری دنیا میں یہ فنا جس سے ذات گزری، ذات خدا گزری، وہ کچھ لمحوں کی ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی ہوتی ہے اور کچھ سالوں کی ہوتی ہے، کچھ لمحوں کی ہوتی ہے، کچھ پہروں کی ہوتی ہے، ایک پہر، دو پہر، تین پہر، چار پہر، کچھ مہینوں کی ہوتی ہے اور کچھ سالوں کی ہوتی ہے۔ جیسے اسی فنائیت کو حاصل کرنے کے لیے پرانے زمانے میں جب بڑی طاقتیں تھیں، آدمی کے جسم کے اندر بڑی طاقتیں تھیں، تو زمین کھود کے بیٹھ جاتے تھے اور اسے اوپر سے ڈھانک لیتے، نہ وہاں کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سونا ہے، نہ جاگنا ہے۔ ابھی بیان کرتا ہوا نکلا ہوں، حالتیں فنا میں کتنی اور کس طرح کی پیش آتی۔ اب وہ سفر مہینوں کا ہو
یا برس ہا برس کا ہو، کتنے دنوں میں فنا نے تکمیل پائی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اسی لا الہ کے مقام سے جڑا ہوا سفر ہے یہ، اسی لا الہ کے مقام سے جڑا ہوا سفر۔ اب قریب 100-150 سال سے، یا یوں کہا جائے کہ 200 سال سے اس طریقے کے اندر یہ گنجائش رکھ دی گئی غیب کے حکم سے کہ کچھ لمحوں کو، کچھ پہروں کو، پہر، 1 پہر، 2 پہر، 3 پہر، 4 پہر، کچھ پہروں کے اندر سے سالک کو فنا کے راستے پر گزارا جائے، فنا کے راستے پر گزارا جائے۔ اسی ذکر کے ساتھ یہ اثرات جڑے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، اسی ذکر کے ساتھ جڑے ہیں جس کے ذریعے بنیاد بنتی ہے فقیری زندگی کی، جس کے ذریعے بنیاد بنتی ہے فقیری زندگی۔ خیال رکھیے گا، بنیاد بنتی ہے۔ میں نے بات اسی جگہ سے شروع کی تھی، بنیاد بنتی ہے فقیری زندگی۔ فرما رہے ہیں کہ وہ مقام اللہ میں ہے، یعنی لا الہ سے گزر گیا، اور جو شخص اللہ میں داخل ہے وہ فانی نہ ہوا، لا الہ سے گزرا، لا الہ سے گزرا، لا کہا فنا کیا، لا کہا فنا کی طرف بڑھا، اپنے کو فنا کرنے کے لیے، یعنی اس سمندر سے ملانے کے لیے۔ یہاں پر معنی بدل جائیں گے فنا کے، ایک فنا کے معنی موت کے ہیں، اور یہ جو فقیری زندگی میں، فقیری دنیا میں فنا استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سمندر میں، سمندر کے ساتھ اپنے کو جوڑ دینا، اس سمندر سے اپنے کو جوڑ دینا، باقاعدہ تصور کے ساتھ کہ اس کا ایک شغل ہے، مراقبہ ہے۔ شغل اور مراقبہ کی دنیا میں فقیر اس تصور کے ساتھ کہ وہ روح اعظم پرم پتا پرمیشور کی سارے کائنات میں بسیط ہے، ٹرمالوجی صوفی مذہب کی، بسیط ہے، یعنی پھیلی ہوئی کے بجائے وہ معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہر شے کو، ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب بسیط کہتے ہیں ہم تو اس کے اتنے معنی ہوتے ہیں، پھیلی ہوئی ہے پوری کائنات میں، اور جتنی بھی کائناتیں ہیں ان کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے، بسیط کے معنی یہ ہوئے۔ تو اس بسیط ذات پاک سے اپنے کو جوڑ دینا، جس ذات پاک سے قطرہ الگ ہوا، جس سمندر سے قطرہ الگ ہوا، اس سے جوڑ دینا، فنا کی طرف بڑھا، فنا کا خیال رکھا، لا الہ کے کہنے میں لا کہا، اس خیال سے اپنے کو جوڑا، الہ کہا، روح بنا، جیسے وہ روح ہے بسیط جو ہے کائنات پر، وہ روح ہے، اس روح سے جوڑا۔ غور سے سنیں آپ، پوری کائنات میں، تمام کائناتوں میں اسے بسیط
دیکھا، پہلے سوچا، پہلے سوچے گا اور پھر دیکھے گا، پہلے خیال کرے گا۔ حضرت رومی فرما رہے ہیں کہ تم صرف خیال ہو، خیال باندھ لیتے ہو دشمنی کا تو اس زمین پہ بھوگتے ہو، اور دوستی کے خیال سے رہتے ہو تو سکھ پاتے ہو، آسمانی نعمتیں اترتی ہیں تمہارے اوپر۔ یعنی اپنے خیال کو بد مت ہونے دینا، کبھی کسی سے کینہ مت رکھنا، کوئی بغض مت رکھنا، بدلہ لینے کی بھاونائیں مت رکھنا، کسی کی کڑوی بات سننا تو اس کو اپنے اندر بیٹھنے مت دینا، اپنے خیال کو مجلہ اور مصفہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں صوفی ٹرمالوجی میں، مجلہ رکھا اور مصفہ رکھا، اجلا رکھا، صفائی کے ساتھ نہ ہونے دیا۔ تو جب تم نے اپنے خیال کو اس طرح رکھا تو تم اس لائق بنے کہ اس سمندر سے اپنے کو جوڑ سکو۔ اس لیے لازمی ہے کہ اپنی اگر خواہش ہے، سچائی کے ساتھ خواہش ہے کہ اپنے اس مرکز سے جڑیں، اپنے اس سمندر سے جڑیں، تو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کسی طرح کی کوئی گندگی نہ موجود ہو، اپنے اندر صفائی موجود ہو، تاکہ تم اس صفائی رکھنے والے سے جڑنے کے لائق بن جاؤ، اور یعنی روح سے جڑنے کے لائق۔ لا سے اپنے وجود کی نفی، اپنے الگاؤ کی نفی، اپنے ہونے کی نفی، اپنے کو گم کرنے کی طرف بڑھنا، دو چار لمحوں کے لیے یا دو چار پہر کے لیے خیال رکھیے گا، دو چار لمحوں کے لیے، دو چار ماننٹ کے لیے، چھڑوں کے لیے، 10-20 چھڑوں کے لیے، دو چار پہروں کے لیے بڑھنا۔ کس طرف بڑھنا؟ اپنے کو گم کرنے کی طرف۔ ذات خداوندی نے خود سے خود میں گم کیا، آپ نے خود سے اس میں گم کیا جس سے آپ چھوٹ کے آئے تھے۔ لا الہ، لا کا مقام، لا الہ میں لا کا مقام۔ رات رات بھر اس کے تصور میں رہنے والے لوگ اس زمانے کے، اب اس زمانے میں کچھ دیر ہی یہ تصور حاصل ہو جائے تو بڑی نعمت ہے۔ لا کے بعد الہ کا مقام، یعنی اس روح پاک کے ساتھ جڑنے کی طرف بڑھ جانے کا مقام، اس ذات پاک کی طرف، اس سے جڑ جانے کا، اس سے جڑ جانے کے لیے بڑھنے کا مقام۔ اسی ریاض میں ہر بڑا فقیر، بڑا سے بڑا فقیر، جن کا نام لیتے ہوئے بھی زبان ہچک محسوس کرتی ہے کہ ہم ان کا نام لینے کے لائق ہیں کہ نہیں، وہ محترم ہستیاں، وہ بزرگ ہستیاں اسی ریاض میں برسہا برس گم رہنے کے بعد اللہ کے مقام پر موجود رہے، جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جب اس میں داخل ہو گیا، اللہ میں داخل ہو گیا تو وہ فنا نہ ہوا، اللہ میں داخل ہو گیا تو وہ فنا نہ ہوا۔
اس کے بعد جو میں اور تو کا اعلان کرے وہ ہمارے دروازے سے بھگایا گیا اور لا کے درجہ میں مقیم ہے، اور وہ لا کے درجہ میں مقیم۔ ہم بھی ہیں اور تم بھی ہو، اگر ہم نہ ہوں گے تو تمہیں بتائے گا کون؟ تمہاری عبادت کون کرے گا؟ تمہارا ذکر زمین پہ کون کرے گا؟ اگر ہم اپنے کو مٹا دیں گے تو تمہیں کون بتائے گا کہ تم بھگوان ہو یا تم خدا ہو؟ دھیان دیں آپ ہماری بات۔ ہم نے اپنی کوششوں کے ذریعے یہ حاصل کیا، اگر ہم کوشش نہ کرتے، ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتے تو ہمیں کہاں سے حاصل ہو؟ دھیان دیں آپ ہماری بات۔ پانی کا گلاس بھرا رکھا ہے، اگر ہم نہ اٹھائیں تو ہم پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ اسی جگہ پہ ٹھہر کے حضرت رومی گفتگو فرما کہ اور جو میں اور تو کا اعلان کرے وہ ہمارے دروازے سے بھگایا گیا۔ شیطان جس طرح سے بھگایا گیا، حکم خدا پانے کے بعد فرشتے سجدہ کر رہے ہیں آدم کے سامنے، اور شیطان حجت کر رہا ہے خدائے پاک ذوالجلال والاکرام سے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں، وجہ کیا؟ میں کا مقام، یہاں ایک طرف میں موجود ہے اور ایک طرف تو موجود ہے، یہاں ایک طرف میں موجود ہے اور ایک طرف تو موجود ہے، تو فرما رہے ہیں کہ ایسا پیدا ہونے والا وہ ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ وہ ہمارے دروازے سے بھگایا گیا، مردود کہا گیا اسے، یعنی اس پر اب لعنتیں اتریں گی۔ لعنت عذاب سے چھوٹی چیز ہے، بہت دنوں تک لعنتیں اترتی ہیں، اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ پوری دنیا آج کس گرفت میں ہے اس پہ آپ غور کریں، اسی مقام پر ہے میں اور تو کے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے سائنس سے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا، ہم نے اپنی عقل لگائی تو یہ بنا وہ بنا، روز سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس آدمی کا حشر بھی دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ کیسی آفتوں میں مبتلا، کتنا دماغی ٹینشن، آج کل ایک انگریزی کا لفظ بہت عام ہے، کتنے دماغی ٹینشن اور ڈپریشن ایک اور لفظ میں مبتلا، ہر گھر کے جہاں سنیے ٹینشن، اس کے بعد ڈپریشن، لعنت۔ ابھی جس لفظ کا ذکر کر رہا تھا اس کے ساتھ یہ دو چیزیں جڑی ہوئی اترتی ہیں، لعنت کے ساتھ یہ دو چیزیں جڑی ہوئی اترتی ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن، نہایت بے چین، نہایت پریشان، فکروں میں، طرح طرح کی فکروں میں ڈوبا ہوا، اپنی کوششیں انجام دیتا ہوا اور پاگل ہونے کی نوبت تک پہنچ
جائے آدمی اس طرح سے اس زمین پہ جینے والے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میں اور تو کا قصہ بیان کیا. میں بھی ہوں اور تو بھی ہے. یہ شیر اور بھیڑیا اور لومڑی والے قصے کا مضمون ہے کہ شیر نے کہا حصہ لگا تو بھیڑیا حصہ لگانے کے لیے راضی ہوا، تیار ہو گیا، اس لیے کہ وہاں اس کے ذہن کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی تھی کہ وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں. وہ بھی ہے، شیر بھی ہے، وہ بھی شکار میں ساتھ تھا اور میں بھی تھا. میں نے یہ شکار کیا، اس نے وہ شکار کیا. تو فرما رہے ہیں کہ جس نے اس طرح کی سوچ بنائی، اس راستے کی طرف بڑھنے کے بجائے کہ اپنے کو اس سمندر کے ساتھ جوڑ لے، اپنے کو کچھ دنوں کے لیے گم کر دے، اپنے کو اس کے ساتھ پیوست کر لے اور اپنے اس وجود کو جو نشور ہے، مٹنے والا ہے، نہ باقی رہنے دے، روح کے ساتھ جڑ جائے، روح کی طرف بڑھ جائے. یہ نہ کیا اور اپنے اسی وجود کو باقی رکھا اور میں اور تو کا اعلان کرتا رہا، جس طرح ابلیس نے کیا، جس طرح شیطان نے کیا. تو فرما رہے ہیں کہ وہ مردود بارگاہ ہوا، وہ مردود بارگاہ ہوا. میں اپنی بات کو اسی جگہ ختم